أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. چلیں دوران امام محمد باقر علیہ السلام ادوار حدیث شیعہ کی بحث میں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے دوران امامت تک پہنچے ہیں. دیکھتے ہیں آج کے درس میں پانچویں امام کے زمانے میں حدیث کے اوپر شیعوں نے کیا کام کیا ہے. ان دوران پایا نے ظلمت و تیرگی حکومت بنو امیہ کہہ رہے کہ بنو امیہ کی حکومت اور ان کی تیرگی اور ظلمت کے خاتمے کا زمانہ ہے. پانچویں امام کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب بنو امیہ کی حکومت اور تاریکی ختم ہو رہی تھی، مٹ رہی تھی. در مصادر حدیثی کتب و آثار بسیاری از قبیل تفسیر القرآن، نسخۃ الاحادیث، صحیفۃ الاحادیث، رسالہ الی سعد الاسکاف و کتابی کی زرارہ روایت کردے و کتابی دیگر کہ عبد المؤمن ابن القاسم ان نقل کردے و امام باقر نسبت داد صوبیہ سے. کہہ رہے کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں، جو منابع ہیں، اس میں پانچویں امام کی طرف بہت سارے کتابوں کی نسبت دی گئی ہے، جس میں سے تفسیر قرآن ہے، نسخۃ الاحادیث ہے، یہ وغیرہ وغیرہ سب. یہ وہ کتابیں ہیں جن کتابوں کی نسبت پانچویں امام کی جانب دی گئی ہے. ٹھیک. شاگردان حضرت کی دارائے کتاب و نوشتے در حدیث بودن بسیارن. کہہ رہے ہیں کہ آپ کے شاگردوں میں سے جن شاگردوں نے کتابیں لکھی ہیں حدیث کے سلسلے میں، ان کی تعداد بہت ہے. کہ دربین آنان میں توان از سلام ابن ابی عمرہ خراسانی، جن میں سے کچھ کے نام یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. ایک سلام ابن ابی عمرہ خراسانی ہے، مسعدہ ابن صدقہ ہے، مسمع ابن عبد الملک ہے، نصر ابن مزاحم من قری ہے، ابن ابی مقدام ہے، ظریف ابن ناصح ہے، محمد ابن حسن ابن ابی سارہ ہے، معاذ ابن مسلم ہے انصاری، وہب ابن عبد ربہ ہے، کرد ابن مسمع ابن عبد الملک ہے، سلیمان ابن داؤد من قری ہے، میثم ابن ابی مسروق ہے، عمر ابن خالد ہیں، حجاج ابن دینار ہے، جابر ابن یزید ہے، و اسحاق قمری. امام کے یہ وہ شاگرد ہیں کہ جنہوں نے حدیث کے سلسلے میں کتابیں لکھی. شاگردان اور راویان امام باقر طب کے گزارش شیخ طوسی در کتاب رجال 465 نفر نباشہ ہیں. امام کے شاگردوں اور راویوں کی تعداد کی بات کریں تو شیخ طوسی نے اپنی کتاب الرجال کے اندر پانچویں امام کے شاگردوں اور راویوں کی جو تعداد بیان کی ہے وہ ہے 465. بہت سارے لوگ ہیں مثلا کہ تفصیل نہیں دی ہے، کیونکہ اب تفصیل دیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا، تمام شاگردوں کے آثار کو بیان کریں گے. تو برصورت پانچویں امام کا جو زمانہ تھا یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں امام نے اور امام کے شاگردوں نے احادیث کے اوپر بہت کام کیا ہے. ان کو بہترین موقع ملا ہے احادیث نویسی کا، چونکہ آزادی کے ساتھ درس و تدریس کا موقع ملا آپ کو. بنو امیہ کی حکومت جا رہی تھی، بنو عباس برسر اقتدار آ رہے تھے، یا بنو امیہ اور بنو عباس یہ دونوں آپس میں درگیر تھے حکومت کے لیے. سمجھ رہے ہیں، جنگ کا سما تھا، درگیری تھی، اختلاف تھا، لہذا امام کی طرف توجہ حکومتوں کی کم ہو گئی. امام کو بہترین موقع ملا، فرصت ملی کہ وہ اسلامی معارف کو
آزادی کے ساتھ نشر کریں، لہذا مکتب کی بنیاد رکھی اور بہت سارے شاگردوں کی آپ نے تربیت کی، پرورش کی، بہت ساری کتابیں آپ نے بھی لکھی اور آپ کے شاگردوں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی۔ دوران امام صادق علیہ السلام، چھٹے امام صادق علیہ السلام کا زمانہ اور ان کا دور، دانشگاہ امام صادق برکسی پوشیدہ نیز، شیعہ و اہل سنت برآن اتفاق نظر دارند، محققان شیعی و اہل سنت آن حضرت را پیشوا و پیشگام در بسیاری از علوم و مذاہب اسلامی می‌دانند۔ کہہ رہے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو دانشگاہ تھی، جو یونیورسٹی تھی، وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ امام کی یونیورسٹی کے سلسلے میں سب جانتے ہیں، چاہے شیعہ ہوں چاہے اہل سنت ہوں، دونوں اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ چھٹے امام بہت سارے علوم اور اسلامی مذاہب کے سلسلے میں سب سے زیادہ پیش قدم تھے۔ اپنے زمانے میں، اپنے دور میں بہت سارے ایسے علوم اور بہت سارے اسلامی معارف، اس کے نشر و اشاعت میں آپ سب سے زیادہ پیش تھے۔ نقش آن حضرت در نشر و ترویج حدیث کی ترویج اور اس کے نشر و اشاعت کے سلسلے میں جو آپ کا نقش اور رول تھا، از گفتار و نوشتار و نیز تربیت شاگردانش پیداست، اس کو آپ لوگوں کے اقوال سے، کتابوں کے ذریعے سے، شاگردوں کی جو تربیت کی ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت نے ترویج حدیث کے لیے، اس کے نشر و اشاعت کے لیے کیا رول ادا کیا ہے، اس کا اندازہ اگر لگانا ہے تو جو اقوال ہیں آپ کے یا دوسروں کے، جو مکتوبات ہیں، جو کتابیں ہیں، یا جو شاگرد ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ کس قدر امام نے ترویج حدیث کے سلسلے میں کوشش کی ہے۔ تعداد شاگردانی کی در محضرش تلمس می کردن، جو لوگ آپ کے سامنے، آپ کے محضر میں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے تحصیل علم کر رہے تھے، جو آپ کے شاگرد تھے، ان کی تعداد 4000 نفر برشمردن، 4000 لوگ، 4000 افراد بتائے گئے ہیں آپ کی یونیورسٹی میں، یا آپ سے براہ راست علم حاصل کرنے والے شاگردوں کی تعداد 4000 بتائی گئی ہے۔ شیخ مفید می گوید، شیخ مفید کہتے ہیں، ان اصحاب الحدیث قد جمعوا الرواد عن الصادق من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا 4000۔ کہہ رہے ہیں کہ چھٹے امام سے جن راویوں نے روایتیں جمع کی ہیں، نقل کی ہے، وہ بھی ثقات جو معتبر ہیں، قابل اعتماد ہیں، علی اختلافہم فی الآراء والمقالات، اگرچہ مقالات میں اور آراء میں ان میں اختلاف تھا، فکانوا 4000، وہ کیا ہے 4,00,000 ہیں۔ امام سے جو روایتیں نقل کی ہیں راویوں نے، سمجھ رہے ہیں، جن راویوں نے امام سے روایتیں نقل کی ہیں، امام کی نقل ہونے والی روایتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4,00,000۔ قطبی کے از احادیث عن حضرت مکتوب شدہ 400 کتاب می باشد، یعنی کہ امام کی حدیث کی جو کتابیں لکھی گئیں، یا وہ کتابیں کہ جن کتابوں میں چھٹے امام کی احادیث اور روایات کو
درج کیا گیا، لکھا گیا، تو 400 کتابیں ہیں. یعنی اس قدر آپ نے روایتیں نقل کی ہیں، اس قدر آپ نے احادیث بیان کی کہ ان کو جب جمع کیا گیا، کتابیں جب تحریر کی گئی اور کتابوں میں احادیث کو جگہ دی گئی تو 400 کتابیں ہوئی. ٹھیک. شہید اول گفتے ہیں، شہید اول کہتے ہیں کہ ان ابا عبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام کتب من اجوبۃ مسائلہ 400. کہہ رہے ہیں کہ چھٹے امام نے جو لوگوں کے مسائل کے جواب لکھے ہیں 400. 400 مصنف 400 مصنف ودبن من رجال المعروفین. وہ 400 کہا جاتا ہے، جانتے ہیں 400 رسالے، 400 کتابیں جو امام کے شاگردوں نے لکھی تھی، یا امام نے جو سوالوں کے جواب دیے تھے، ٹھیک ہے، ان کے سلسلے میں جو آپ کے شاگردوں نے کتابیں لکھی، اس کو کہا جاتا ہے 400، یعنی 400 کتابیں. حجاز کے، شام کے، عراق کے معتبر لوگوں نے ٹھیک جو کتابیں لکھی ہیں امام کے دور میں، امام کے زمانے میں، جو لوگ امام کے شاگرد تھے، امام سے جنہوں نے کسب فیض کیا تھا، علم حاصل کیا تھا، تو وہ 400 کتابیں ہیں جن کو 400 کہا جاتا ہے. ہمیں ان ثمرات ربایت در مرتبہ نقش بارز عن حضرت دانش. یہ جتنے بھی ثمرات ہیں، یہ نتائج ہیں، یہ مکتوبات ہیں، یہ سب حضرت کے واضح اور بارز نقش و رول کا نتیجہ ہے. آپ اگر پیش گام نہ ہوتے، آپ اگر پیش قدم نہ ہوتے، آپ نے اگر احادیث کو رواج نہ دیا ہوتا، نشر نہ کیا ہوتا، یونیورسٹی نہ کھولی ہوتی، لوگوں کو علمی فیض نہ پہنچایا ہوتا، یہ ساری کتابیں تھوڑی ہو پاتی ہیں. جتنے بھی آثار ہیں، جتنے بھی مکتوبات ہیں، نتائج ہیں، یہ سب آپ کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. امام صادق علیہ السلام در تشریف به محترم نوشتن سخن بسیار دارد. کریں احادیث کے سیکھنے اور لکھنے کے سلسلے میں بہت سارے آپ کے ارشادات ہیں، بہت سارے اقوال ہیں کہ بے برخی از انہا در زمین کتابت اشارے میں گنا کہ کتابت حدیث کے سلسلے میں جو امام نے احادیث کے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ احادیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال القلب یتکل علی الکتاب. القلب یتکل علی الکتاب. دل جو ہے وہ کتاب پر بھروسہ کرتا ہے. دل کی تکیہ گاہ کتاب ہے. کتاب ہوتی ہے، کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے تو دل مطمئن ہوتا ہے کہ چلو یہ چیز جو ہے ضائع ہونے والی نہیں، بھولنے والی نہیں. جب بھی دل کرے گا انسان کتاب کھول کر کے دیکھ لے گا. منیس فرمودے اس، اور پھر امام فرماتے ہیں اکتب وبت علمک فی اخوانک. لکھو اور پھر اپنے علم کو اپنے دوستوں تک پہنچاؤ. فَإِن مُتَّ فَأَوْرَثَ كَتَبَكَ بَيْنَكَ. یعنی کہ اگر تم مر بھی جاؤ گے تو وراثت کے طور پر لوگوں کے بیچ تمہاری کتاب ہوگی. یأتی علی الناس زمان. لوگوں پہ ایسا وقت بھی آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ حرج لا یانسون فیہ الا بکتبہم. حرج کا ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ لا یانسون فیہ الا بکتبہم، کہ لوگ بھروسہ نہیں کریں گے مگر اسی پر جو چیز لکھی ہوئی ہوگی. لوگ مانوس ہوں گے
لوگ مانوس نہیں ہوں گے، لوگوں کی رغبت نہیں ہوگی مگر کتاب کی جانب، یعنی لوگ کتابوں سے مانوس ہوں گے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی امام نے دیکھیں کس طریقے سے کتابت کے اوپر زور دیا ہے، کتابت کے اوپر توجہ دلائی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں احتفظوا بکتبکم فإنکم سوف تحتاجون الیہا، تم اپنی کتابوں کی حفاظت کرو۔ کتاب کی حفاظت کب ہوگی؟ جب کتاب ہوگی تب نا، پہلے لکھو، یعنی کتاب لکھو، کتابیں لکھ کر کے احادیث کو، روایتوں کو محفوظ کرو، اس لیے کہ تمہیں اس کی ضرورت پیش آنے والی ہے۔ حدیثیں تمہارے کام آئیں گی، حدیثیں تمہارا عظیم سرمایہ ہے۔ ابو بصیر نے گویا دخلت علی ابی عبداللہ فقال دخل علی اناس من اہل البصرہ فسألونی عن احادیث۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، تو امام نے فرمایا کہ میرے پاس بصرہ کے کچھ لوگ آئے اور ان لوگوں نے مجھ سے احادیث کے سلسلے میں سوال کیا، پوچھا، فَكَتَبُوهَا، تو ان لوگوں نے احادیث کو تحریر کیا، لکھا، فَمَا يَمْنَعُكُم مِّنَ الْكِتَابِ، میں نے ان لوگوں کو لکھنے سے منع نہیں کیا، اما انکم لن تحفظوا حتی تکتبوا، آگاہ ہو جاؤ کہ تم کسی بھی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک کہ اسے لکھو گے نہیں۔ یعنی اگر حفاظت کرنی ہے احادیث کی تو اسے تحریر کرو، اسے لکھو۔ اذان حضرت رسالہ و کتب بسیاری نقش، یعنی کہ بہت سارے رسالے، بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی طرف منسوب ہیں، جن کے سلسلے میں نقل کیا گیا ہے کہ یہ آپ کی ہیں، یا کہ اشارہ منسوب اس کے اصول عبارت انداز، جو کتابیں منسوب کی گئی ہیں امام کی جانب وہ یہ ہیں: الاہلیلیہ فی التوحید، کہ آن را حضرت در رد منکران ربوبیت حضرت باری تعالی نگاشت، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو چھٹے امام نے ان لوگوں کے رد میں لکھا ہے، ان لوگوں کی مخالفت میں ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو لوگ خدا کی ربوبیت کے منکر ہیں، جو لوگ خدا کی ربوبیت کے منکر ہیں، ان کے رد میں، ان کے جواب میں امام نے یہ کتاب لکھی۔ کتاب التوحید کی حضرت املا کرد و مفضل ابن عمر آنہ تحریر نمود، کتاب توحید جو حضرت نے املا کی ہے اور آپ کے شاگرد مفضل ابن عمر نے لکھی ہے، یہ کتاب موجود ہے، یہ آج بھی ہے، توحید مفضل اس کو کہا جاتا ہے اس کتاب کو، لیکن ہے یہ چھٹے امام کی، املا کیا ہے صرف مفضل نے۔ رسالت الاحوازیہ کی در پاسخ والی احواز نوشتے شو، رسالت الاحوازیہ، یہ احواز کے حاکم نے، احواز کے سرپرست نے، وہاں کے والی نے جو کچھ سوالات کیے تھے ان سوالوں کے جواب میں آپ نے جو لکھا ہے، اسی لیے اس کا نام ہے رسالت الاحوازیہ، کہ احواز کے والی کے سوالوں کے جواب میں لکھی گئی۔ رسالت الامام الی الصحابہ کی رہنمائی برائے سلوک یاران شان میباشد، رسالت الامام الی الصحابہ، اس میں امام نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی رہنمائی کی ہے سلوک کے لیے، یعنی امام نے راستہ بتایا ہے اپنے چاہنے والوں کو کہ میرے چاہنے والے کو کیسا
ہونا چاہیے، اس کی راہ و روش طرز زندگی کیا ہونی چاہیے. آپ کے دوستوں کے سلوک کی رہنمائی کے لیے راستوں کے رسالہ فی الغنائم کی پاسخائے حضرت پیرامون خمس و غنائم. رسالہ فی الغنائم یہ وہ کتاب ہے جس میں حضرت نے خمس اور غنائم کے سلسلے میں جواب دیے ہیں. رسالہ فی وجوب معاش العباد کی پیرامون انواع حرفہ تجارت صنعت مباشرت، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہنر، تجارت اور صنعت کے بارے میں ہے. لیکن یہ سب کتابیں وہ کتابیں ہیں کہ جس کی آج سماج میں ضرورت ہے. سمجھتے ہیں کہ اماموں نے جو کچھ تعلیم دیا ہے یا شیعوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ بس خالی اس کا تعلق جو ہے آخرت سے اور دین سے ہے. ان کے پاس کوئی ہنر، صنعت، تجارت اور اس سب کے بارے میں کوئی رائے، کوئی نظریہ، کوئی مستقل اور منظم نظام نہیں ہے. حرفہ، شغل کے بارے میں، ہنر کے بارے میں یہ سب کتابیں ہوتی تو ان سب کتابوں کے ذریعے سے سماج اور معاشرے میں ہنر کو رائج کیا جاتا، ہنر لوگوں کو سکھائے جاتے، سب تعلیم دی گئی ہے. تجارت کے بارے میں احکام تو ہیں، لیکن تجارت پھر بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے محنت کر کے لکھی ہیں کتابیں میں یہ سب تمام مسائل میں. صنعت، کاریگری. چلیں الجعفریات کی مجموعہ روایاتی بے ترتیب ابواب فقہ میں امام کاظم آنرا نقل کرتے ہیں. جعفریات یہ ان روایتوں کا مجموعہ ہے جو ابواب فقہ کی ترتیب سے ہے. ابواب فقہ یعنی فقہ کی کتابوں کے جو باب ہیں اور جو اس کی ترتیب ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے اس میں روایتیں ہیں. جیسے کتاب الطہارہ ہے نا، طہارت کی روایتیں، کتاب الصلاۃ صلاۃ کی، کتاب الزکاۃ زکات کی، کتاب الصوم کے اس طریقے سے، جس کے امام کاظم علیہ السلام نے نقل کیا ہے. ان کتاب اشعثیات معروف اس کی بنا میں رابعہ آن محمد ابن اشعث شہرت یافتہ ہے. کہ یہ جو کتاب ہے الجعفریات، یہ کتاب مشہور ہے اشعثیات کے نام سے. الجعفریات اشعثیات کے نام سے بھی معروف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو راوی ہے اس راوی کا نام ہے محمد ابن اشعث، اور اسی کے نام سے وہ کتاب مشہور ہو گئی ہے. رسائلی کی جابر ابن حیان از حضرت روایت کرتے ہیں بتا 500 عدد شماری شدہ، یعنی کہ رسالے چھوٹی چھوٹی کتابیں تو بہت ساری. جابر ابن حیان نے حضرت سے یا حضرت کے سلسلے میں جو رسائل کی تعداد بیان کی ہے تو 500 تقریباً 500 رسالے امام کی طرف جابر ابن حیان نے نسبت کی. نصر الدر صحیفیس کے در کلمات قصار حضرت کی گویا بصورت مجموعہ باحث بود و ابن شابہ حرانی ہمیں انہارا در تحف العقول بالجا آباد گیاس. کہنے نصر الدر یہ ایک ایسا صحیفہ ہے کہ جس میں چھٹے امام کے کلمات قصار تھے، مختصر حکمت آمیز جو امام کے اقوال تھے اس کا مجموعہ ایک جگہ اکٹھا تھا ایک مجموعے کی صورت میں. ابن شابہ حرانی جنہوں نے تو حکم العقول کو تالیف کیا، ٹھیک، امام کے تمام کلمات قصار اس کے اندر انہوں نے ذکر کر دیا. کتاب الحج کی ابان ابن عبد الملک آنرا نقل کر دیا. بجوز انہا نبی شاہ دیگر اس بیان حضرت. یہ چند کتابیں تھیں
کہ جن کا یہاں پہ ذکر کر دیا ہے، ان کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں کہ جن کی نسبت چھٹے امام کی طرف دی گئی ہے۔ یہ تو وہ کتابیں تھیں جو امام کی طرف منسوب ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ امام نے لکھی ہیں، امام نے تحریر فرمائی ہے۔ کتاب ہائی کی توسط شاگردان حضرت تعلیف شدہ بسیار است۔ آپ کے شاگردوں کی طرف سے یا آپ کے شاگردوں کے ہاتھ جو کتابیں لکھی گئیں وہ تو بہت ہیں، ان کی تعداد 400 یا 400 سے بھی زائد ہے۔ کہنے کہ نبی سندے کتاب سیر حدیث در اسلام 370 ستن لا بذکر تعلیف و نوشتے آنانیات کرتے ہیں۔ کہنے کہ سیر حدیث در اسلام کا جو مؤلف ہے، جو محقق ہے، اس نے 373 لوگوں کا نام ان کی کتابوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ امام کے شاگردوں میں سے 373 ایسے شاگرد کی جنہوں نے کتابیں لکھی، ان کا اور ان کی کتابوں کا نام ذکر کیا ہے اس کتاب کے اندر، سیر حدیث در اسلام، کہ از میان آنان 27 نفر کسانی ان کی بیش از یک تعلیف دارند، کہ ان میں سے 373 میں سے تقریباً 27 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک سے زیادہ کتابیں لکھی، کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 4۔ شیخ توسی 3333 راوی از امام صادق را نام برده، امام سے جنہوں نے روایتیں نقل کی ہیں راویان حدیث، شیخ توسی نے ان کی تعداد 3333 بتائی ہے۔ در پایان این فصل ذیل عنوان اصول اربع به این مسئلے خواہیم پرداخت، کہ اس فصل کے آخر میں ہم اصول اربع کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے کہ یہ اصول اربع کیا ہے، اصول اربع کے سلسلے میں جانکاری آپ کو دیں گے۔ دوران امام قاسم علیہ السلام، جس کو انشاءاللہ کل